اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو اللہ میاں نے پہلے آدم کو پیدا کیا, اس کے بعد ہوا کو. اما ہوا کو اکیلے پیدا نہیں کیا, پہلے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کو پیدا کیا ہے؟ بولو, آدم کو. تو یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے نا, جس میں یہ کہ مرد بیوی کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا, بچوں کو آنکھیں نہیں دکھا سکتا, تو یہ بھی کنٹرول سے باہر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی اس آدمی کی گھر میں, جو گھر میں ماتحتوں پہ سختی کرنے کی اتھارٹی ختم ہو جائے, وہ آدمی گھر میں 2 ٹکے کا نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے خلیل الرحمان قمر صاحب کو, جنہوں نے وہ میرا جسم میری مرضی والی خاتون کو سنائی تھی نا کھری کھری. یہ جو سینٹ میں بل پاس ہوا ہے اس کو میں سلام کروں گا. خلیل الرحمان کا کل میں نے کلپ دیکھا, ایسا طبیعت سے دھویا ہے انہوں نے کہا کہ یہ قانون جو ہے نا کہ نہ آپ بچوں پہ سختی کر سکتے ہیں نہ بیوی پہ سختی کر سکتے ہیں, یہ قانون ان ملکوں کے لیے ہے جہاں جو پیدا ہونے والے بچے وہ ریاست کی پراپرٹی سمجھے جاتے ہیں, ریاست کے ایسٹس ہیں, ان کا آپس میں خاندانی نظام ختم. ریاست کہتی ہے ہمارے بچے ہیں, یہ ماں باپ کے نہیں ہیں, ماں باپ کا کام ہے ان کو پال کے ہمارے حوالے کرنا, اس کے پیسے لے لو ہم سے. اسلام میں بچے ریاست کے نہیں ہوتے, بچے باپ اور ماں کے ہوتے ہیں. ریاست ان بچوں کی ہے, نہ کہ بچے ریاست کے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ملک ہمارا ہے, ہم ملک کے نہیں ہیں. انسان پہلے ہے, کنٹری بعد میں ہوتے ہیں. کنٹری اور ملک انسانوں کے لیے بنتے ہیں, نہ کہ انسان ریاستوں کے لیے بنتے ہیں. انسان کو آزادی دی ہے اللہ نے, انسان کو زیادہ حقوق دیے ہیں. کنٹری اور ریاست کا کام ان حقوق کی پاسداری ہے, نہ کہ ان حقوق کو پامال کرنا اور اپنے حکام ان کے اوپر تھوپ دینا. یہ نہیں ہے. باپ کا حق اسلام نے, ماں کا حق اسلام نے خدا کے بعد, رسول کے بعد سب سے زیادہ بتایا ہے, اور آپ اسی کو آنکھیں دکھانے سے منع کر رہے ہو. اور میں تو کہہ رہا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایک اور خاندانی بات کی جو میں ممبر پہ نہیں کر پا رہا تھا, مجھے ڈر لگ رہا تھا اس پہ بڑا ایشو بن جائے گا, لیکن اس بندے نے کر دی. تو مولوی کو تو اس سے زیادہ مضبوط لہجے میں کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے جس اسٹائل میں کیا, بڑا خاندانی اسٹائل. انہوں نے کہا اس کلچر میں جس نے باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, ماں کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, شوہر کو بیوی پہ سختی کرنے سے روک دیا, اور ٹیچروں کو شاگردوں پہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا, اس لا نے ٹیچر کی ویلیو بھی 2 ٹکے کی کر دی ہے. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ ہم بھی بچپن میں اسکولوں میں اس ٹیچروں سے ہم نے مار کھائی, اور خدا کی قسم میں نے بھی کھائی ہے مار, اور مجھے اس مار کا فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور کمال کی بات, میں نے اسکول میں ٹیچروں سے مار زیادہ کھائی ہے, مدرسے میں نہیں کھائی. لیکن بدنام کون ہے؟ بولو, مدرسے بدنام ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.